اس علمی جائزے میں خوش آمدید۔ آج کی اس بامقصد گفتگو میں انبیاء کی قدیم تاریخ کے ایک نہایت اہم باب پر روشنی ڈالی جائے گی، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی حیات مبارکہ۔ اگر ذرا غور کیا جائے تو ان کی شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے درمیان ایک بہت ہی مضبوط اور لازمی کڑی ہے۔ اس مطالعے کا بنیادی مقصد یہ دیکھنا ہے کہ اس عظیم نبوی خاندان میں روحانی تسلسل کس خوبصورتی سے آگے بڑھا۔ تو چلیے اس تاریخی اور تعلیمی سفر پر نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ واقعات ہمیں کیا سکھاتے ہیں۔ آج کے اس نصابی خاکے میں کل 5 اہم پہلوؤں پر بات ہوگی۔ پہلا، ایک معجزاتی پیدائش۔ دوسرا، روحانی مشن کی وراثت۔ تیسرا، کنعان کی سرزمین میں درپیش چیلنجز۔ چوتھا، خاندانی آزمائشیں اور بھائیوں کا اختلاف۔ اور آخر میں ان کے اہم سنگ میل اور پائیدار ورثے کا جائزہ۔ پہلا حصہ، ایک معجزاتی پیدائش۔ کہانی کا آغاز دراصل ان کی پیدائش سے بھی پہلے ہوتا ہے۔ ذرا اس وقت کے قدیم کنعان کا تصور کیا جائے، ہر طرف بت پرستی کا زور تھا اور یہ سخت گیر سرزمین کسی عظیم روحانی نشان کی منتظر تھی۔ دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کافی عمر رسیدہ ہو چکے تھے اور اس معاشرے میں اولاد نہ ہونے کا ایک فطری دکھ موجود تھا۔ ایسے مشکل ترین حالات میں فرشتے انسانی شکل میں آئے اور انہوں نے کھانا تک کھانے سے انکار کر دیا اور خوشخبری دی ایک نہایت علم والے بیٹے کی۔ یہ واقعی کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ اس پر حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کا جو رد عمل تھا وہ بالکل فطری تھا۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا، کیا میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بوڑھی ہوں اور میرا شوہر بھی بوڑھا ہے؟ یہ تاریخی حوالہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ معاملہ کس قدر ناممکن لگ رہا تھا۔ ان کی پیدائش صرف ایک عام خوشی کا موقع نہیں تھی، بلکہ یہ قدرت الہی کی ایک زبردست اور براہ راست مداخلت تھی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے آگے ظاہری حالات اور عمر کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ دوسرا حصہ، روحانی مشن کی وراثت۔ ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولنا جہاں خالص توحید کا بول بالا ہو ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ اس نرم مزاج بیٹے نے اپنے والد سے بے پناہ محبت کی اور سچائی، صبر اور مکمل اطاعت کے لازوال اسباق سیکھے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اس روحانی تسلسل کا ذکر کچھ یوں ہے: ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور سب کو نبی بنایا۔ یہ واضح کرتا ہے کہ خدائی مشن کو ایک نسل سے دوسری نسل تک کس طرح منتقل کیا گیا تاکہ توحید کا فروغ کبھی نہ رکے۔ یہاں نبوت کے مفہوم کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ نبوت کوئی عام سا اعزازی لقب نہیں ہے۔ قدیم تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک بے حد بھاری روحانی ذمہ داری ہے۔ اپنی قوم کو شرک کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لانا، ان کی ضد کے باوجود راتوں کو جاگ جاگ کر ان کے لیے دعائیں مانگنا، یہ سب اس عظیم مشن کا حصہ تھا۔ یہ کوئی آسان کام قطعی نہیں تھا۔ تیسرا حصہ، کنعان میں درپیش چیلنجز۔ اب آتے ہیں ان مسائل کی طرف جن کا انہیں بیرونی دنیا میں سامنا کرنا پڑا۔ ایک طرف حضرت اسحاق علیہ السلام کی انتہائی نرم طبیعت اور مسافروں کے لیے ان کی شاندار مہمان نوازی تھی جس کی مثالیں دی جاتی تھیں، اور دوسری طرف کنعان کے دنیا دار بت پرستوں کا تنزیہ اور ضدی رویہ تھا۔ یہ ایک بالکل واضح تصادم تھا۔ ان کا پرامن مشن اس سخت گیر معاشرے میں ایک روحانی روشنی ضرور تھا، مگر اس کے راستے میں رکاوٹیں بہت تھیں۔ اور یہ رکاوٹیں صرف روحانی مخالفت تک محدود نہیں تھیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ انہیں شدید قحط سالی کا سامنا کرنا پڑا۔ پانی کے کنووں پر قبائلی جھگڑے ہوئے، جو کہ اس دور میں زندگی اور موت کا مسئلہ ہوا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی طنز اور مذاق بھی سہا، لیکن ان سب سیاسی، سماجی اور معاشی آزمائشوں کا مقابلہ غیر متزلزل صبر سے کیا گیا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے ایک بڑا اہم سوال ذہن میں ابھرتا ہے، جب باہر دشمنوں کا اور معاشرے کا اتنا دباؤ ہو تو ایک نبی اپنے ہی گھر کے اندر بھائیوں کے شدید اختلاف کے باوجود خاندانی اتحاد کیسے برقرار رکھتا ہے؟ یہ ایک الگ ہی قسم کی سفارتی حکمت اور لچک کا تقاضا کرتا تھا۔ چوتھا حصہ، خاندانی آزمائشیں اور بھائیوں کا اختلاف۔ اس روحانی سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے ان کی شادی نہایت پاکیزہ اور صابر خاتون حضرت رفقہ رضی اللہ عنہا سے طے پائی، لیکن یہاں بھی ایک کڑی آزمائش تھی۔ ایک طویل عرصے تک اولاد نہ ہوئی، پھر جب اللہ کی رحمت ہوئی تو جڑواں بیٹے پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ اور حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تاریخی حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں بھائیوں کی فطرت میں بہت نمایاں فرق تھا۔ عیسیٰ دنیاوی امور اور شکار کی طرف مائل تھے،
جبکہ یعقوب علیہ السلام ایک نرم دل عبادت گزار شخصیت کے مالک تھے جن میں مستقبل کی نبوت کے واضح آثار موجود تھے۔ ظاہر ہے اس فرق کی وجہ سے بھائیوں میں گہری حسد اور اختلاف پیدا ہوا۔ ایک باپ کی ایسی کیفیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جسے اس نبوی گھرانے کو ٹوٹنے سے بچانا تھا۔ دونوں بیٹوں سے محبت کا توازن برقرار رکھنا اور ان کی کشمکش کو سمجھداری سے سنبھالنا، یہ اس نبوی دور کی سب سے بڑی ذہنی اور جذباتی آزمائشوں میں سے ایک تھیں۔ پانچواں اور آخری حصہ، اہم سنگ میل اور پائیدار ورثہ۔ تعلیمی مطالعے کے لیے آئیے اس عظیم سفر کا ایک فوری جائزہ لیتے ہیں۔ آغاز ایک معجزاتی پیدائش سے ہوا، پھر جوانی میں نبوت جیسی بھاری ذمہ داری ملی، حضرت رفقت سے شادی ہوئی، درمیانی عمر میں جڑواں بیٹوں کی پیدائش اور اس سے جڑی خاندانی آزمائشیں آئیں، اور آخرکار فلسطین کے علاقے الخلیل میں ان کا پرسکون انتقال ہوا۔ یہ ٹائم لائن اس پورے تاریخی سفر کو بخوبی سمیٹتی ہے۔ 180 سال، جی ہاں، یہ وہ طویل عمر ہے جو انہوں نے پائی۔ زندگی کے آخری حصے میں جسمانی کمزوری اور بینائی کے چلے جانے کی شدید آزمائش بھی آئی، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اس سے ان کی روحانیت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اللہ کی عبادت اور اپنے خاندان کو نصیحت کرنے کا ان کا عزم آخری سانس تک ویسا ہی کامل رہا جیسا جوانی میں تھا۔ اس پوری داستان سے کچھ انتہائی بنیادی اور عملی اسباق ملتے ہیں۔ پہلا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ دوسرا، سچا ایمان وہی ہے جو صبر کے ساتھ ہو۔ تیسرا، نیک اولاد واقعی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ چوتھا، دنیا کی مشکلات اور سختی صرف عارضی ہیں۔ اور پانچواں، سچی اور آخری طاقت صرف عبادت اور اللہ کے ساتھ جڑے رہنے میں ہے۔ یہ وہ عظیم ورثہ ہے جو تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہو چکا ہے۔ تو اس علمی جائزے کے اختتام پر ایک نہایت فکر انگیز سوال ابھرتا ہے۔ اگر انتہائی نرم اور خاموش مزاج میں اتنی لامحدود روحانی طاقت پوشیدہ ہو سکتی ہے، تو کیا اس خاموش استقامت کو، اس صبر کو آج کے اس شور شرابے والے دور میں اور روزمرہ کی مشکلات میں اپنایا جا سکتا ہے؟ کیا سچی طاقت محض غلبے اور شور میں ہے، یا اس پرسکون صبر میں جو حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنی زندگی سے ثابت کیا؟ یہ یقیناً ایک غور طلب بات ہے جس کے ساتھ ہم آج کی یہ نشست ختم کرتے ہیں۔